ہمیں معلوم ہے ہم کو مشینوں نے ہرایا ہے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا یار مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں جن گھروں کے فیصلے عورتیں کریں بربادی ان کا مقدر ہوتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک نظم سناؤں گا فلسطین کی، جس کے لیے مجھے ساتھیوں کا حکم ہے۔ میں 4 مصرے پہلے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سیاست کی زمینوں نے ہرایا ہے، وہ کہتے ہیں سیاست کی زمینوں نے ہرایا ہے، پتہ ہے سانپ والی آستینوں نے ہرایا ہے، پتہ ہے سانپ والی آستینوں نے ہرایا ہے، بھلا کس طرح خود کو مان لوں ہارا ہوا یارو، ہمیں معلوم ہے ہم کو مشینوں نے ہرایا ہے، ہمیں معلوم ہے ہم کو مشینوں نے ہرایا ہے۔ اور آج جمہوریت کا دن ہے، 26 جنوری ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں ممبرا میں لوگ اکٹھا ہیں، پورے ہندوستان کے لوگ۔ میں جتین بھائی سے بیٹھے ہوئے کہہ رہا تھا کہ ممبرا صرف ممبرا نہیں ہے، ممبرا اپنے آپ میں پورا ہندوستان ہے، ہندوستان کے ہر شہر کا آدمی ممبرا میں رہتا ہے۔ ممبرا کی چاہے جو امیج بنائے میڈیا یا پھر وپکشی لوگ، لیکن آج کی رات وہ آئیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے جمہوریت کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جمہوریت سے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ اردو ادب کی شمع جلانے آئے ہیں، کیا کہنا، واہ! اردو ادب کی شمع جلانے آئے ہیں، آج یہاں لاکھوں دیوانے آئے ہیں، آج یہاں لاکھوں دیوانے آئے ہیں، ملک کی خاطر جان لٹانے آئے ہیں، لوک تنتر کا جشن منانے آئے ہیں، لوک تنتر کا جشن منانے آئے ہیں۔ اب لوک تنتر کے جشن کی بات چل رہی ہے تو لوک تنتر ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم بولیں، سچ بولیں، اور جو ضروری ہے وہ ضرور بولیں۔ میں مہاراشٹرا میں کھڑا ہوں، میری خوش نصیبی ہے کہ میں راجیہ سبھا میں مہاراشٹرا کا پرتنیدھتو کرتا ہوں۔ ان دنوں مہاراشٹرا صوبے میں کچھ لوگوں کی جب آوازیں سنتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان پہ بھی بولنا ضروری ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، آپ بہت سمجھدار ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ وہی پرانا عمران بول رہا ہے جس کی شاعری کے لیے آپ دعائیں کرتے تھے، اب آئیے دوستو ندائے منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ پھر آپ نے خود ہی فرمایا کیا آج یوم عرفہ نہیں، کیا یہ مکۃ المکرمہ نہیں، کیا یہ ماہ ذی الحجہ نہیں۔ اس کے بعد جو اصل مقصود تھا وہ بیان فرمایا، کہا سنو اللہ نے تمہارا خون اور تمہارا مال محترم قرار دیا ہے، جس طرح تمہارا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہیں۔ اس کے بعد قدسیوں کے مجمع سے سوال کیا، کیا میں نے تم کو اللہ کا دین پہنچا دیا؟ اپنے وقت کے بزرگ ترین اور رش کے ملائکہ انسانوں پر مشتمل ہزاروں انسانوں کا مجمع بیک زبان پکار اٹھا، نعم ادیت و نصیحت، ہاں آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ کی انگشت مبارک آسمانوں کی جانب اٹھی، نظریں بلند ہوئیں، اور آپ نے اپنے اس رب کو پکار کر کہا جس نے آپ کو منصب رسالت پر فائز کیا تھا اور جس نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا تھا۔ 3 بار فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، سچے انسانوں کا یہ ذم غفیر گواہی دے رہا ہے کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ دوبارہ مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا دیکھو میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم مسلمان ہو کر آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ گویا آپ کو اپنی زندگی کے آخری خطبہ میں بھی من جملہ دوسری باتوں کے خون مسلم کی حرمت کی فکر تھی، خون مسلم۔ پھر اس منظر کو بھی نظروں کے سامنے لائیے جب آپ کعبہ کے سامنے کھڑے تھے، وہ کعبہ جو مرکز تجلیات ہے، وہ کعبہ جو ضبط انوار ہے، وہ کعبہ جو لاکھوں دلوں کا قرار ہے، وہ کعبہ جس کی بنا فرشتوں نے رکھی
وہ کعبہ جس کے معمار ہونے کا شرف ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حاصل ہوا، وہ کعبہ جس میں جنت کا ایک ٹکڑا حجر اسود نصب ہے، وہ کعبہ جس کا طواف زمین پر انسان اور آسمانوں پر فرشتے کرتے ہیں، وہ کعبہ جس کا انہدام بزم ہستی کے اختتام کی علامت ہوگا، اس کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تو بڑی عظمت والا ہے، لیکن مسلمان کے خون کی حرمت تیری عظمت و حرمت سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، آمنہ کے لعل، قربان جاؤں تیرے قدموں کی دھول پر، تو نے اس انسانی خون کو کتنی قدر و منزلت عطا کر دی جس کی کچھ بھی حیثیت نہیں تھی، اور اسے کبھی تو جنگ و جدل میں بہایا جاتا تھا، کبھی وہ انتقام کی خون آشامی کی نظر ہوتا تھا، کبھی اسے دیوتاؤں کی بھیंٹ چرایا جاتا تھا، کبھی حیوانوں کے مانند اس کا شکار کھیلا جاتا تھا۔ یونان جیسی مہذب مملکت میں اعلیٰ نسب والے قوم کو ادنا نسب والی قوم کے لوگوں کا شکار کھیلنے، ان پر حملہ آور ہو کر قتل کرنے اور ان کے مرنے تڑپنے کا تماشا دیکھنے کی اجازت تھی، لیکن اے انسانیت کے محسن، تو نے اس خون کی حرمت کو کعبہ سے بھی برا دیا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔